خدا کے لیے ایسا مت کرو احمر، میں کہاں جاؤں گی، یہ بیٹی تمہاری ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ سسکتے ہوئے لہجے میں بولی وہ اپنی بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئی تھی، جبکہ سامنے ہی کھڑے اس ظالم شوہر کو دیکھتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے ایک بیٹی کو پیدا کیا تھا اور اس کا گناہ یہی تھا، شادی کے دوسرے ہی سال بیٹی پیدا ہو گئی تھی۔ شوہر اسے گھر لے جانے سے انکار کر رہا تھا، جبکہ ہسپتال میں ٹھہری ہوئی وہ بنا اپنی تکلیف کی پرواہ کیے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں کے حصار میں چھپائے ہوئے اس سے منتیں کر رہی تھی، جس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ ڈاکٹر، آج کے بعد اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، پیمنٹ میں نے کر دی ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، یہ جتنے دن مزید یہاں رہنا چاہتی ہے آپ پیسے اسی سے لے لیجیے گا۔ فرعونیت سے بولے ہوئے احمر اپنا سوٹ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اس کے آہو پکار کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ احمد بیٹا، ایسے ہی کیوں جانا ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑاؤ، یہ نہ ہو بعد میں یہ بیٹی کو لے کر تمہارے گھر پر آن کر بیٹھ جائے، طلاق دو ابھی سے۔ اسے تنفر بھری نگاہوں سے حور کے وجود کو دیکھ کر کہتی ہوئی بولنے والی اس کی ساس تھی، جس پر حور کی سانسیں تک رک چکی تھیں۔ وہ ایسا ظلم اس پر کیسے کر سکتی تھی، وہ خود ایک عورت تھی، عورت ہو کر عورت پر ظلم کر رہی تھی۔ بے اختیار کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنی بیٹی کو خود کے گلے لگایا تھا، بے بسی سے احمر کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس کے لب ہلے تھے مگر آواز نکلنے سے قاصر تھی۔ تبھی وہ فرعون پلٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھے گیا تھا، کچھ دیر مزید اس کو دیکھتے، اس کے کانوں میں سور پھونکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ ساکت بیٹھے وجود کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے بازوؤں کے حصار میں دیکھ رہی تھی، جس کے سر سے پیدا ہوتے ہی باپ کا سایہ چھن چکا تھا۔ آنسو آنکھوں میں ہی سوکھ چکے تھے، جبکہ حلق میں گولا آن اٹکا تھا، مگر اپنی بیٹی کے لیے اسے یہ آنسو اپنے اندر اتارنے ہی تھے۔ تب ہی اپنی بیٹی کو بازوؤں کے حصار میں لیے ہوئے وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا اس بھری دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ بیمار باپ نے مرنے سے پہلے احمر سے اس کا رشتہ کرا کر اپنی طرف سے اسے ایک مضبوط سائبان دیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک کھوکھلا وجود نکلے گا، جو بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے اور اس کی بیٹی دونوں کو بے آسرا کر دے گا۔ 5 سال بعد آنٹی دعا کیجیے گا، آج میرا ایک جگہ پر انٹرویو ہے، اگر میں نے وہ انٹرویو پاس کر لیا تو مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل جائے گی اور پھر میں آپ کو اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے پال سکوں گی اور آپ کو آپ کے گھر کا کرایہ بھی وقت پر دوں گی۔ نرمی سے مسکرا کر بولتی ہوئی وہ وہاں سے نکلنے سے پہلے بولی تھی، جبکہ سامنے ٹھہری ہوئی اس کی مالک مکان نے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری تھی۔ وہ خود ایک بیوہ خاتون تھی جو اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ اوپر والے پورشن کا ایک کمرہ کرائے پر چڑھایا ہوا تھا، جس کو حور نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا کمانے کی غرض سے شہر سے باہر رہتا تھا، تبھی وہ اسے کرائے پر دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اللہ کرے بیٹا تمہیں نوکری مل جائے، نہیں تو آج کے حالات میں باپ موجود ہو تو بھی بچے کو پالنا بہت مشکل ہے، جبکہ دعا کے سر پر تو باپ کا سایہ بھی موجود نہیں ہے۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے زخموں کو کرید چکی تھی، مگر خیر تھا، وقت کے ساتھ یہ زخم بھی بڑھ چکے تھے، اب انہیں ان باتوں کو سوچ کر تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹی موٹی جابز کرتے وہ اپنی بیٹی کا اور خود کا گزارا کر رہی تھی۔ اب جیسے جیسے اس کی بیٹی بڑی ہو رہی تھی اسے اس کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ پڑھی لکھی تھی، تبھی اپنے مستقبل کے لیے کوششیں بھرپور کر رہی تھی تاکہ دعا کو ایک اچھی زندگی دے سکے۔ حور، سرگوشی ماند الفاظ اس کے منہ سے برآمد ہوئے تھے، شوق کی کیفیت تھی، بس سامنے ہی موجود اس منظر کو دیکھتے چلا جا رہا تھا جس میں وہ اتنے سالوں بعد اسے دکھائی دی تھی۔ لگ بھگ 7 سال ہو چکے تھے وہ اسے دکھائی دی تھی، آج بھی وہ اس کی سانسیں سینے میں ہی روک دینے کا فن جانتی تھی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی، یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہوئے نہ جانے وہ کب سامنے کھڑی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اسے خود ہی معلوم نہیں تھا۔ ہر بار وہ اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر اس کا دل تھا کہ حور کے معاملے میں اس کی کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آج اتنے سالوں بعد اس کے سامنے اسی کمپنی میں موجود کھڑی تھی، پھر وہ اسے اپنے دل کو اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے میچتے ہوئے وہ پلٹتے اپنے آفس کی طرف لمبے لمبے ڈاگ بھرتے چلا گیا، مگر ذہن صرف اسی منظر پر چسپاں ہو کر رہ گیا تھا جہاں وہ اس کے مینیجر سے بات کرتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس کی شخصیت میں وقار اور زیادہ ابھر آیا تھا، وقت نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا، نہیں تو وہ یونیورسٹی کے دنوں میں ہمیشہ ہنسنے مسکرانے والی حور سفیر تھی، مگر جس طرح وقت نے اسے بدلا تھا اسی طرح حور کی بھی شخصیت کو پورے طریقے سے بدل دیا تھا، جسے اب وہ اپنے دل میں شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ بعض انٹرویو کے لیے لوگ آ چکے تھے۔ کیا ہم انٹرویو شروع کریں؟ ایسے آپ کی ایک بہت ضروری میٹنگ ہے شیئر ہولڈر کے ساتھ، اگر آپ نکلیں تو شاید ہم ٹائم سے پہنچ جائیں۔ اجازت لے کر اس کے آفس میں داخل ہوتی اس کی سیکرٹری اس سے بولی تھی، جبکہ وہ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ
کن پٹیاں دباتا ہوا اپنے ذہن کو اس منظر سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ منظر تھا کہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آتا، اس کے دل کو بہت برے طریقے سے جھل رہا تھا۔ میری میٹنگ کینسل کر دو، دھیمی آواز میں بولتا ہوا وہ اپنے اعصابوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی سیکرٹری حیرانگی سے پھیلی ہوئی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب دانیال شاہ نواز نے اپنی کوئی میٹنگ کینسل کی۔ وہ سنہری آنکھوں والا شہزادہ کسی کی بھی پسند اور ترجیح ہو سکتا تھا، مگر 27 برس کی عمر کو پہنچتے ہوئے آج تک کسی نے اس کے افیئر، منگنی یا پھر شادی کی افواہیں نہیں سنی تھیں۔ وہ عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، یہ افواہیں آگے پیچھے اس کے کانوں تک پہنچتیں، مگر وہ ان کو نظر انداز کرتا۔ کوئی اس کی مشکلات نہیں جانتا تھا، کوئی اس کی زندگی جینے والا نہیں تھا۔ مگر سر، یہ میٹنگ بے حد ضروری ہے، آپ یہ میٹنگ کینسل نہیں کر سکتے، ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مؤدب سے انداز میں اس نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ دانیال شاہ نواز نے اپنی سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا، جس پر وہ جھرجھری لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے پلٹ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر دروازے سے باہر نکلتی، سیماب اس کے اگلے آرڈر پر ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ اپنا حلق ترک کرتے ہوئے، بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مسلسل شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ مس سیماب، کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا؟ میں نے کہا انٹرویو میں لوں گا، سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹاتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جبکہ اس کے مسلسل سرخ پڑ رہی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سیماب نے اپنا تھوک نکلا اور پھر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ یہ آج دانیال سر کو کیا ہو گیا؟ وہ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ حیرانگی سے خود سے بات کرتی ہوئے وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ آس پاس کام کرتے ہوئے تمام ملازموں کو دیکھ کر وہ مسکرائی بھی نہیں۔ انٹرویو ہال کی طرف بڑھتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اگر دانیال سر نے کہا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد تھا۔ السلام علیکم، میرا نام حور سفیر ہے اور یہ میری کوالیفیکیشن ہے۔ سنجیدگی اور وقار سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حور نے اپنی بڑی بڑی براؤن آنکھوں سے سامنے موجود کرسیوں پر ان 3 نفوس کو دیکھتے ہوئے اپنا تعارف دیا تھا، مگر ایک چہرہ اس کی توجہ اپنی جانب بری طرح کھینچ چکا تھا۔ درمیان میں کرسی پر بیٹھا ہوا وہ حسین نوجوان جو اپنی منٹھی لبوں پر رکھے ہوئے اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حور نے اپنا حلق ترک کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، جبکہ وہ ٹک ٹک حور کی جانب دیکھی جا رہا تھا۔ اس کی فائل ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے وہ ایک ایک ڈیٹیل پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ سنگل مدریہ لفظ کا اس کے سینے میں گھب چکا تھا، مانا کہ وہ اسے پا نہیں سکا، مگر آج بھی وہ اس کی ویسی ہی محبت تھی، پہلی نظر کی محبت جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکی، وہ جس کو وہ پا نہیں سکا تھا، جس سے وہ اظہار نہیں کر سکا تھا۔ تو مس حور، آپ کی اتنی سی کوالیفیکیشن کا ہم کیا کریں، جبکہ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ڈگری کے ساتھ آپ کو کہیں اور جانا چاہیے تھا؟ سنجیدگی سے وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی سنہری آنکھیں براؤن آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھیں، جس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اپنی سانس روک گئی تھی، مگر دوسرے پل گہرا سانس بھرتے ہوئے پروفیشنل انداز میں مسکرائی تھی۔ جی ضرور، میں جانتی ہوں کہ آپ کی کمپنی بہت بڑی ہے، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی کمپنی میں اپلائی کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کر لوگ آتے ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ ایمانداری کی بنیاد پر نوکریوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ایمانداری ہی بنیاد ہے تو میں بھی اپلائی کر سکتی ہوں، جاب دینا یا نہ دینا وہ آپ پر منحصر ہے، مگر اپلائی کرنا یا نہ کرنا وہ مجھ پر منحصر ہے۔ سنجیدگی سے بولتی ہوئی وہ اپنی براؤن آنکھیں ان تینوں پر باری باری گھما چکی تھی، جبکہ ہر باری اس کی گھومتی ہوئی آنکھیں ان سنہری آنکھوں پر آ کر ٹکتی تھیں۔ مس حور، آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، مگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم باقی کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کرنے کے بعد آپ کو اپنا جواب بتائیں گے۔ دانیال کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا انسان سنجیدہ لہجے میں اس کی فائل دیکھتا ہوا اس سے بولا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے سے نکلتے وقت اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی پروفیشنل مسکراہٹ فکر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو یہ دانیال شاہ نواز کی کمپنی تھی، جی این انٹرپرائزز۔ اپنی آنکھیں میچتے ہوئے وہ سوچتی گئی تھی، گہرا سانس بھر کر اپنی ٹانگوں کی حرکت دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، دل تھا کہ زوروں سے کپ کپا رہا تھا۔ اس کی اپنے وجود پر ٹکی ہوئی آنکھیں اس کا سانس حلق میں خشک کر رہی تھیں۔ آپ کو ہائر کر لیا گیا ہے اور آپ کو کل سے ہی اپنی جوائننگ دینی ہوگی، باقی ڈیٹیلز آپ کو ای میل کر دی جائیں گی۔ وہ جو دعا کو اپنے گود میں لیے ہوئے ٹہل رہی تھی، اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجتے ہوئے دیکھتے وہ اس جانب پلٹی تھی۔ جیسے ہی اس نے ای میل کھول کر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر بڑی ہو چکی تھیں۔ اسے تو امید ہی نہیں تھی، آج صبح ہی تو وہ انٹرویو دے کر آئی تھی اور شام تک جواب بھی آ چکا ہے، تو اور اسے کل سے جوائننگ بھی دینی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، مگر اسے یہ کرنا ہی تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ جو اس نے حور کی بات سن لی تھی۔
اب وہ اپنی بیٹی کو ایک پرسکون زندگی دے سکتی تھی، اسے اچھے اسکول میں داخل کروا سکتی تھی۔ مسکراتے لہجے میں وہ سوچتے ہوئے دعا کا چہرہ چوم رہی تھی۔ اگلے دن وقت پر وہ آفس پہنچ گئی تھی۔ سینئر سٹاف سے اپنا کام سیکھتے ہوئے میز پر اپنا پرس رکھتے ہوئے وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ گاہے بگاہے نظر اطراف میں بھی ڈال لیتی۔ وہ خوش تھی مگر اسے دعا کی طرف سے بے چینی بھی لگی ہوئی تھی۔ آنٹی اس کا خیال تو رکھ لیتی ہے مگر وہ زیادہ تر وقت اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو اسے صبح 9 بجے سے 4 بجے تک اپنی بیٹی کے بغیر گزارنا تھا، مگر اگر دعا کو اچھی زندگی دینا چاہتی تھی تو اسے یہ کرنا ہی تھا۔ ایک بار اس کو پہلی تنخواہ مل جائے تو وہ اپنی بیٹی کو اچھے کنڈرگارٹن اسکول میں داخل کروا دے گی۔ اس کے بعد آنٹی کا احسان بھی ان کے سر سے کم ہو جائے گا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ مسکرائی، جبکہ اپنے آفس سے نکلتا ہوا دانیال اسے دیکھتا اپنی جگہ پر رک چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں کچھ پلوں کے لیے بند کر چکا تھا، جبکہ سماب نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھتے ہوئے وہ اپنی آئی برو اچکا گئی تھی۔ اس کے باس نے آج تک کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، مگر سامنے بیٹھی یہ لڑکی نہ صرف اس کے دل و دماغ پر بری طریقے سے حاوی ہو رہی تھی بلکہ اسے اپنے اصولوں سے بھی ہٹ کر فیصلہ لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ جس طرح انٹرویو کا فیصلہ 1 ہفتے سے 10 دن کا وقت لیتا ہے، مگر اس کے باس نے نہ صرف اس لڑکی کو ہائر کر لیا تھا بلکہ ایک ہی دن میں آفس میں جگہ بھی دے دی۔ اپنے لبوں کو اور شیپ میں ڈالتے ہوئے اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا تھا۔ سر، ہمیں دیر ہو رہی ہے، سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ اپنی ہاتھ کو سامنے کی طرف بڑھا چکی تھی، جبکہ دانیال شاہ نواز نے اپنی ناک کی نوک کو چٹکی میں بھی بھرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے، لفٹ کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے قدم، مگر آنکھیں بے اختیار اس کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں، جو سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھی۔ دل میں ایک اطمینان سا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اسے پا نہ سکا مگر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود رہے گی۔ اس کے دل میں تسلی ضرور تھی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم دانیال، پورا آفس خالی ہو چکا ہے۔ جب وہ اپنے بیگ کو سنبھالتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھی تھی مگر لفٹ میں پہلے سے موجود دانیال کو دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے اس سے بولی تھی، جبکہ دانیال نے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر اسے گھورا تھا۔ مس ہور، اپنے کام سے کام رکھیں، یہاں آپ کو رشتہ داریاں کرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے۔ سرخ پڑتی نظروں سے دیکھتا ہوا وہ اسے جھڑک چکا تھا، جبکہ اپنے لبوں کو دانتوں سے چباتے ہوئے اپنے ہاتھ مروڑ چکی تھی۔ اندر آ کر دروازے کی جانب چہرہ کیے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ دانیال کا دل بے اختیار ہمک ہمک کر اس کی آواز سننے کو بےتاب تھا، مگر وہ اپنے دل کو برے طریقے سے ڈپٹتے ہوئے اس کی طرف سے رخ موڑے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ 7 سال پہلے کے قصے اب دوبارہ سے کھولے جائیں۔ کھڑوس کہیں کا، کلاس میں بھی ایسے ہی تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر تب مجھ سے تو اچھے طریقے سے بات کرتا تھا۔ لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کھڑوس پن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے جانتا ہے تو سلام دعا کر لے، میں کون سا اس سے پیسے مانگنے لگی تھی۔ خفت سے پھولے گالوں کے ساتھ وہ سوچتے ہوئے اپنے چہرے کے برے برے منہ بنا رہی تھی، جبکہ سامنے ہی لفٹ کے دروازے پہ چمچماتے عکس کے ساتھ اس کا چہرہ دکھائی دیا، اپنے دل کو بے اختیار دھڑکتے ہوئے پا رہا تھا۔ یہ اس کی معصوم ادائیں ہی تو تھیں جو اسے برے طریقے سے گھائل کرتی تھیں۔ مانا کہ وہ اس کی محبت سے انجان تھی، مگر کوئی اسے دیکھ کر اپنے دل کو کیسے قابو میں رکھ سکتا تھا؟ وہ بے اختیار سوچتا گیا۔ اچانک سے لفٹ میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ شاید یہ خواہشات کی خوشبو تھی جو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دل بے قابو ہو کر کوئی گستاخی کرتا، لفٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اپنی بھاری قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حور نے اپنے کھلے ہوئے منہ کے ساتھ اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کتنا بدتمیز ہے! خفت سے سوچتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دن بے کلی سے گزر رہے تھے۔ دن بدن اپنے کام میں لگاتے ہوئے اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دعا آنٹی کے پاس اچھے سے رہ جاتی، ان کا بھی بوریت بھرا وقت اچھے سے گزر جاتا، جبکہ اپنے کام پر دل لگاتے ہوئے حور نے دانیال سے بالکل غفلت برت لی تھی۔ اگر وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تو حور بھی مزید خود کو شناسا ظاہر نہیں کرتی۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا جب اچانک سے آنٹی کی طبیعت خراب ہوئی۔ جبکہ حور نے پریشان ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھا، ان کی طبیعت واقعی ایسی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی، جبکہ اسے کام پر جب واپس جانا تھا۔ دعا کو کہیں اور چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ آخر کہاں جاتی، کیا کرتی؟ مجبور تھی۔ دعا کو تیار کر کے اپنے ساتھ آفس لے گئی، جبکہ لوگ پلٹ پلٹ کر اس کی گود میں تھامی گئی دعا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں کی کاربن کاپی تھی، سفید رنگت اور پھولے پھولے گالوں کے ساتھ بڑی بڑی براؤن آنکھیں لیے ہوئے وہ ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جبکہ حور کا دل تو بے اختیار دھڑکے چلے جا رہا تھا۔ اگر جو دانیال نے اسے دیکھ لیا تو آگے کا سوچتے ہوئے اس کا سانس بکھر رہا تھا، مگر اسے یہ مراقبہ سر کرنا تھا
ऑफिस में हर कोई दुआ को देखकर अच्छे तरीके से पेश आया, यहाँ तक कि दानियाल के सेक्रेटरी सिमाब तक। शुक्र था कि आज दानियाल किसी काम से ज़्यादातर बाहर ही था। बस एक बार ये दिन अच्छे से गुजर जाए, उसके बाद वो दुआ को किसी अच्छे किंडरगार्टन स्कूल दाखिल करा देगी और बाकी टाइम में वो आंटी के पास रह लेगी। बस किसी तरह आज का दिन गुजर जाए। दिल ही दिल में वो दुआ करते हुए अपने काम को करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि उसके साथ बैठी हुई दुआ पलक झपकते ही कुर्सी से नीचे उतरते हुए भाग चुकी थी। जबकि कुछ वक्त बाद वो अपना सर उठाकर दुआ की जानिब देखते हुए बौखला उठी थी। एक झटके से खड़े होते वो आसपास देखने लगी। ओ मेरे खुदा, दुआ कहाँ चली गई? घबराहट भरे चेहरे के साथ वो सोचते हुए अपने कदमों को आसपास बढ़ाती गई ताकि वो दुआ की तलाश कर सके। दानियाल शाहनवाज, जो अभी अभी बाहर से एक मीटिंग अटेंड करने के बाद ऑफिस में दाखिल होने के लिए आ रहा था, कि सामने से एक छोटी सी बच्ची भाग कर आती हुई उसे टकरा गई। उससे पहले कि वो फर्श पर सलामी देती, दानियाल आगे बढ़ा और उसे बेचैनी से थाम चुका था। उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें देखते हुए उसका दिल बेख्तियार धड़का, मगर फिर अपना हल तर्क करते हुए वो उसे पकड़कर खुद से दूर कर चुका था। ये किसकी बेटी है सिमाब? अपने साथ चल रही सिमाब को देखते हुए वो उससे बोला था, जबकि वो अभी झुकते हुए उससे प्यारी बच्ची को देखती ही गई थी। बॉस, ये हूर की बेटी है, कितनी प्यारी है ना। दरअसल आज उसे इमरजेंसी में लाना पड़ा, वो अपनी जॉब के पहले महीने में छुट्टी नहीं कर सकती थी और वो उसे अपने साथ ले आई। मुस्कुराते चेहरे के साथ सिमाब ने उसे झुककर थामना चाहा, जिस पर वो अपने जबड़े सख्ती से भींचते हुए अपनी सुर्ख पड़ती आंखों के साथ इस खूबसूरत बच्ची को देखता गया। बेख्तियार दिल धड़का था। ये ख्वाब तो उसका था जो उसने हूर के साथ देखा था, एक पुरसकून जिंदगी और उसकी प्यारी सी औलाद बेटी। अपनी सुर्ख आंखें मींचते हुए वो अपनी कनपट्टियों को 2 उंगलियों से दबा गया था, जब अचानक से हूर उसके सामने आती हुई झुकते दुआ को अपने बाजुओं के हिसार में उठा चुकी थी। आई एम सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि दुआ कब वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। घबराहट भरे चेहरे के साथ सामने मौजूद दानियाल शाहनवाज को देखते हुए वो उससे गोया हुई थी, जबकि दुआ अपने बाजुओं के हिसार में उसे ऊपर उठाते हुए अपने दिल को बेख्तियार धड़कते हुए पा रही थी। दानियाल की सुर्ख पड़ती आंखें उसकी जान हवा किए हुए थीं, जबकि बार बार गले में पलटी सी बनकर डूब रही थी। दोबारा ये बच्ची मुझे ऑफिस में नज़र ना आए मिस हूर, ये मेरा ऑफिस है, किंडरगार्टन नहीं। दानियाल शाहनवाज ने गुस्से से हूर को वार्न किया था। ये उसका ख्वाब था जो कोई और जी रहा था। बेख्तियार गुस्सा उसके हवासों पर सवार हुआ था। वो जानता था कि इसमें हूर और उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है। अगर जो उसका दिल नर्म पड़ जाता तो बेख्तियार होकर मजीद की ख्वाहिश जाहिर करता। तभी अपनी ख्वाहिशात को दबाते हुए वो उसे गुस्से के रूप दे चुका था, जिस पर सामने मौजूद अपने लबों को चबा कर रह गई थी। यस, वो आंसू पी कर रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकते हुए इन्हें नम न होने देने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि अपने कपकपाते वजूद के साथ वो पलटते हुए अपने डेस्क की जानिब बढ़ गई। दुआ को अपने साथ बिठाते हुए वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। बस कुछ ही देर में उसके बाद उसे छुट्टी होने वाली थी। वो दानियाल शाहनवाज की नज़रों में अपनी बेटी को दूर ले जाती। छुट्टी होते ही वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर निकली थी, जबकि अपने ऑफिस में मौजूद दीवार गिर खिड़की से देखते हुए दानियाल शाहनवाज ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींची थीं। वो जितना खुद को हूर से बेनियाज जाहिर करने की कोशिश करता था, उतना ही वो उसकी परवाह ज़्यादा करते हुए खुद को दिल बेख्तियार की जानिब हिमकता हुआ पाता था। इसमें हूर की कोई गलती नहीं थी, मगर उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए वो उसे खुद से दूर जाता हुआ देख रहा था। मज़ीद कुछ दिन गुजर गए। हूर को उसकी पहली तनख्वाह भी मिल गई, जिसके बायस उसने दुआ को किंडरगार्टन स्कूल में दाखिल करवा दिया था। हाँ, मगर एक चीज़ ज़रूरी थी कि दानियाल के डांटने के बाद हूर अब उससे बचती फिर रही थी। जहाँ कहीं दानियाल को मौजूद पाती, वहाँ से गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाती। उसकी मौजूदगी बेख्तियार खुद को नर्वस पाती। आया कि वो उसे फिर से डांट न दे। कहाँ कहीं तो कॉलेज से उसे नरमी से पेश आता था, और कहाँ अब वो उसके साथ इस कदर सख्ती बरत रहा है। इसने बाकी लड़कियों से सुना था कि वो संग दिल है, मगर उसका ये संग दिलाना रूप वो पहली मर्तबा देख रही थी। ऑफिस की मीटिंग में बैठे हुए जहाँ हर कोई सामने मौजूद दानियाल शाहनवाज को देखते हुए उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं वो अपना सर झुकाए अपनी नज़रें उंगलियों पर मरकूज किए हुए उसकी बात सुन रही थी, जो दानियाल शाहनवाज को झुलझुलाने पर मजबूर कर रही थी। वो क्यों उसके साथ ऐसा कर रही थी? क्या उसके डांटने की वजह से? मगर उससे तो खुश होना चाहिए कि अब खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी, तो उसके असाबों पर बेचैनी क्यों सवार थी? झुंझलाए हुए तासुरात के साथ वो बोलता अपनी बात पूरी किए बगैर वहाँ से निकलता चला गया, जबकि आज हर किसी ने उसे हैरत भरी नज़रों के साथ देखा। दानियाल और अपनी मीटिंग को गैर संजीदा लिए दोनों बातें अलग थीं। फिर वो बॉस था, कुछ भी कर सकता था। लोग उसके लिए सिर्फ और सिर्फ काम करते थे, तो काम की हद तक ही वो सवाल जवाब कर सकते थे। दानियाल शाहनवाज से फ्री होने की इजाज़त उस ऑफिस में किसी को भी नहीं थी।
کچھ دن مزید اس بات کو گزر گئے تھے جب وہ نہایت بے چینی کے عالم میں رات 12 بجے تک اپنے آفس میں رکا ہوا تھا۔ باہر زوروں سے بارش جاری تھی۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ حور کی ایک ایک حرکت کو یاد کرتا ہوا اپنا دل جلا رہا تھا۔ وہ بات جب اس سے نظر چراتی تھی اور وہ بات جہاں اسے اگنور کرتی تھی وہ اس سے ایسے پیش آتی تھی جیسے وہ موجود ہی نہ ہو، اور یہی بات اس کا دل جلانے کے باعث بن رہی تھی۔ مانا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی پرانی محبت جاگ نہ جائے، مگر یوں خود کو اگنور ہونا اسے کہاں برداشت تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کو 11 بجاتے ہوئے دیکھ کر کرسی پر اپنا کوٹ تھامتا ہوا وہ آگے بڑھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو کرتے ہوئے وہ دماغ کو اس کے خیالات سے باہر نکالنے کی کوشش میں تھا۔ اس کی بس ایک بہن تھی جو اس کی فیملی تھی، مگر اپنی شادی کے بعد وہ اپنے گھر اور بچوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی اس کے گھر واپس جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کمپنی باپ سے وراثت میں ملی تھی، اسے پروان چڑھا رہا تھا۔ ابھی وہ ایک موڑ کاٹ ہی رہا تھا کہ اس برستی ہوئی بارش میں حور کو بڑی سی سیاہ چادر میں ملبوس اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے رات کے اس پہر کھڑا دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ تبھی اپنی گاڑی اس کی طرف موڑتے ہوئے وہ عین حور کے سامنے گاڑی کو روک چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فکر چھپا نہ پایا۔ برستی ہوئی بارش میں تنہا اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ رات کے اس پہر یہاں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ یہ خیال ہی اس کے دل کو چیر دینے کے لیے تھا۔ تبھی اپنا سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ حور کی طرف بڑھتے ہوئے اسے برستی ہوئی بارش میں وہ اس کے ساتھ بھیگ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دعا کو اس کے حصار سے لے لیا تھا۔ کہ سیاہ چادر کے حالے میں وہ اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جو مشکل کی گھڑی میں اس کے لیے خدمت بن کر آیا تھا۔ دانیال، میری بیٹی کو بچا لو۔ تڑپتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اس کا بازو ہاتھوں میں جکڑ چکی تھی، جبکہ وہ خود کو اس سے بے نیاز ظاہر کیے ہوئے تھا۔ اب مزید خود کو اس سے لاپرواہ ظاہر کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کا پورا وجود اس کے لمس کو محسوس کیے ہوئے تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے کہے کہ ایک بار اور اسے اس کے نام سے پکارے، مگر ابھی حالات ایسے نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس پر ایسا کوئی اختیار رکھتا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پرعزم لہجے میں بولتا ہوا اسے ہاتھ سے تھامے گاڑی کی طرف بڑھے جا چکا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے وہ اس کی گود میں دعا کو سلاتے ہوئے دوسری طرف پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اپنا کوٹ حور کے کندھے کے گرد پھیلاتے ہوئے وہ گاڑی زن سے بھگا کر جاتے ہوئے وہ مسلسل ایک نظر سامنے بھیگی سڑک اور دوسری نظر اس کی بھیگی ہوئی براؤن آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر گاڑی رکتے وہ بنا اس کے نکلنے کی دیری کیے ہوئے اپنی طرف سے اترا، اس کی جانب بھاگا اور پھر دعا کو گود میں لیتے ہوئے ہسپتال کی طرف دوڑ لگائی، جبکہ حور بس اسے دیکھتی رہ گئی، جو دعا کا باپ نہیں تھا مگر اپنے تمام فرائض اس کے باپ کی طرح ہی انجام دے رہا تھا۔ دل میں اچانک ایک خواہش اٹھی کہ کاش دعا کا باپ وہی ہوتا تو آج اس کی بیٹی یوں باپ کے بنا نہ ہوتی، یتیم نہ ہوتی۔ شاید اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ مسٹر دانیال، آپ کی بیٹی کو بہت تیز فیور ہے، اگر آپ اسے وقت پر نہیں لے کے آتے تو شاید ہم اسے نہیں بچا پاتے۔ ڈاکٹر جو ابھی بھی ICU سے نکلا تھا دانیال کی طرف چل کر آتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ دانیال نے اس کی بات پر اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ ساختہ نظروں سے حور کے چہرے کو دیکھا تھا، حلق میں گلٹی بن کر غائب ہو چکی تھی، جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر جو اسے دیر ہو جاتی، اگر دانیال اسے راستے میں نہیں ملتا تو اس کی بیٹی کا کیا ہوتا؟ یہ خیال اس کے قدموں سے جان نکال دینے کے مترادف تھا۔ تبھی کپ کپاتی ٹانگوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ کرسی پر جا بیٹھی، جبکہ دانیال نے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کا بکھرا ہوا وجود دیکھا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اس کے بازو سے تھامے اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ میرے ساتھ چلو، گہرے سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے بازو کو تھامے آگے چلتا گیا تھا، جبکہ وہ ٹانگوں سے نکلتی ہوئی جان کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک رجسٹرار کے آفس میں موجود تھے۔ فارم بھرتے ہوئے اور کسی سے بات کرتے ہوئے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب کچھ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے کچھ پڑھتے ہوئے سنائی دے رہے تھے، جب اس سے پوچھا گیا کہ اسے دانیال شاہ نواز ولد شاہ نواز شاہ سے نکاح قبول ہے، اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساتھ بیٹھے انسان کی طرف دیکھا تھا جو اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے اس کی بس ہاں کا منتظر تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ جب وہ آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے اور پھر نرمی سے اس کی انگلیوں کی پوروں کو اپنے آنسوؤں پر چنتے ہوئے محسوس کر کے بے اختیار اس کے نکاح کی حامی بھری تھی۔ وہ اپنے تمام حقوق اس انسان کے نام کر چکی تھی جو اس کی بیٹی کو بچا کر لایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پلٹتے ہوئے وہ دونوں اب ICU کے سامنے موجود اپنی بیٹی کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اجنبی سے ہم سفر بن چکے تھے۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟
اسے اپنے ساتھ نرمی سے بیٹھتا ہوا محسوس کر کے وہ دھیمی آواز میں اس سے گویا ہوئی تھی، جبکہ دانیال نے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا تھا۔ اور ہم اب اس سٹیج سے نکل آئے ہیں کہ ٹین ایجر کی طرح پہلے محبت کا اظہار کیا جائے، پھر اس پر وقت لیا جائے۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ہم کسی اور انسان سے زیادہ اپنا بھلا سوچ سکتے ہیں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا سو میں نے کر لیا، تمہیں مزید اس طرح گٹ گٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ کے لمس میں نرمی تھی، جبکہ آنکھیں ICU کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیا یہ ترس ہے یا پھر ہمدردی؟ دھیمی آواز میں بولتی ہوئی وہ اس کی گرفت کو اپنے ہاتھ پر مضبوط کر گئی تھی۔ صرف محبت، 2 لفظ ہی کافی تھے اس کا جذبات کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نہ اس سے کوئی کچھ پوچھا اور نہ ہی دانیال نے مزید کوئی صفائی دی۔ دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے حور نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو اس کے بازو کی گرد لپیٹا تھا۔ وہ اسے اپنے وجود کا سہارا دے رہا تھا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو، نرمی سے بولتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ آنکھیں سامنے روڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ وقفے وقفے سے وہ حور اور اس کی گود میں اس کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، جو بخار ٹوٹنے کے بعد تھکی ہوئی تھی۔ اب ماں کی گود میں چہرہ چھپائے ہوئے وہ بچی کافی مرجھائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جبکہ وہ بنا کسی احتجاج کے اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی تھی۔ جب اس نے اپنی زندگی اس انسان کے نام کر دی تو یہ تو معمولی سی بات تھی۔ دعا کو اپنی گود میں لیے ہوئے وہ اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کس قدر اچانک ہوا تھا۔ اچانک سے ہی احمر کا اس کی زندگی میں آنا، دعا کے بعد اس کی طلاق، اور پھر کام کرنے کے دوران ہی دانیال کا اس سے پھر سے ملنا، اور آج اچانک اس کے نکاح میں وہ موجود تھی۔ مانا کہ وہ ٹین ایجر فیز سے نکل کر آئی تھی، مگر کچھ باتیں لڑکیوں کے لیے ہمیشہ نئی ہوتی ہیں، جیسے اپنی پہلی محبت اور برے وقتوں میں ساتھ دیتا ہوا مرد۔ ہاں، کبھی اس نے بتایا نہیں تھا، مگر ساتھ بیٹھا ہوا اس کا شوہر اس کی پہلی پسند، اس کی پہلی ترجیح تھا۔ اظہار اگر وہ نہیں کر پایا تو بتا وہ بھی نہیں پائی، جبکہ زندگی کے سفر میں دونوں پھر سے ایک دوسرے کو ملے تھے۔ اور جاؤ، جا کر آرام کر لو، دعا کے پاس میں موجود ہوں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنجیدگی اور لہجے میں نرمی لیے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے بستر سے کھڑا کر چکا تھا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے سامنے موجود اسے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ گلے میں گولا آن اٹکا تھا۔ ایسی شفقت تو اس کے باپ کے بعد اس پر کسی نے نہیں دکھائی جو سامنے کھڑا یہ انسان دکھا رہا تھا۔ اتنی اپنائیت تو احمر نے بھی کبھی نہیں دکھائی تھی۔ تبھی آگے بڑھتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ وہ تمام غبار تھا جو اتنے عرصے سے وہ اپنے اندر پال رہی تھی۔ آج جب کندھا میسر آیا تو یہ غبار کسی نہ کسی صورت نکلنا تھا، تو اس طرح ہی صحیح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ ایک نامعلوم اشارہ تھا، اسے التجا تھی کہ وہ اس کے پاس رہے، اسے چھوڑ کر مت جائے، جس پر وہ گہرا سانس بھرتا ہوا اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر چکا تھا۔ 2 سے 3 مرتبہ اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ ہلکے ہلکے سے تھپتھپا رہا تھا۔ مسلسل اس کا رونا دانیال کے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا سنبھلنے کا، ہر ایک چیز کا۔ تب ہی خاموشی سے اسے اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے دینا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد بھی جب اس کا رونا بند نہیں ہوا، نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سمیٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سنجیدہ سنہری آنکھیں گاڑے ہوئے وہ اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا تھا۔ رونا کیوں آ رہا ہے؟ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر چکا تھا۔ دعا کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اپنے آنسو اس سے چھپاتی ہوئی وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ یہ کس قدر ایمبیرسنگ تھا اس کے سامنے یوں رونا۔ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ پھولے پھولے گالوں کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے دانیال کے سامنے سے ہٹنا چاہا، مگر دانیال اپنی کمر کے گرد بندھتے حصار وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ تم جتنا دل چاہے اتنا رو سکتی ہو، میں تمہیں ہمیشہ میسر رہوں گا۔ مرد ہمیشہ اپنی پسندیدہ عورت کو میسر رہتے ہیں، جس طرح دانیال شاہ نواز تمہیں حور دانیال شاہ نواز کو ہمیشہ میسر رہے گا۔ دھیمی آواز میں بولتا ہوا وہ جھکتے اس کی آنکھوں کو چوم چکا تھا، جبکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھتے ہوئے وہ اس کے دل کو اپنے ہتھیلیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم سن رہی ہو میرے دل کی یہ دھڑکن؟ یہ آج یا کل کی بات نہیں، یہ سالوں پہلے کی بات ہے۔ اگر شاید اس وقت میں ہمت کر لیتا تو تمہیں سب کچھ جھیلنا نہ پڑتا۔ میٹھی سی سرگوشیاں اس کے کانوں میں انڈیلتے ہوئے وہ اس کے دونوں گالوں پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ اس کے لمس میں محبت عقیدت محسوس کر کے وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ اگر میں بھی ہمت کر لیتی تو شاید ہمارے درمیان اتنے فاصلے نہ آتے، شاید محبت کو غالب آنے میں اتنا وقت نہ لگتا۔ دھیمی سرگوشی ماند آواز میں بولتی ہوئی اس کی دھڑکنیں تیز کرنے کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی پل لگے تھے اسے حور کے الفاظ کو اپنے ذہن میں جذب کرتے ہوئے۔ وہ گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ خمار آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ محبت کا جام لبوں سے پیتے ہوئے وہ حور کی کمر کو اپنے دہکتے ہوئے لمس سے شناسار کر رہا تھا۔
अपने बाजुओं का हसार उसकी गर्दन के गिर्द करती हुए वो खुद को उसके सपुर्द कर चुकी थी। सुबह उसकी आंखें दानियाल के बाजुओं में खुली थीं। मंदी मंदी सी अपनी आंखें खोलते हुए वो गुजरी हुई रात को याद कर रही थी। रात वाला वाक़या याद आते उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। जिस कदर दीदा दलेरी से वो रात अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर चुकी थी और बदले में वो जिस कदर उस पर इस्तेहाक जमा चुका था, उसका सामना करने के नाम से ही हूर को पसीने आ रहे थे। आहिस्ता से उसके हसार से निकलती हुई उससे पहले बिस्तर से बाहर निकली। एक ही झटके में वो हूर की कमर को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ उसे अपने हसार में कैद कर चुका था, जबकि हूर की सांसें तो उसके लम्स पर रुक चुकी थीं। तुम्हें क्या लगा जानम, तुम यूं मेरे हसार से आज़ाद हो जाओगी? मैं तुम्हें आज़ाद होने नहीं दूंगा। नरमी और मोहब्बत और सरगोशी उसके कानों में अंडेलता हुआ वो झुके उसके लबों पर जसारत कर चुका था, जबकि उसकी जसारत पर सुर्ख पड़ते हुए उसने दानियाल के सीने पर दोनों हाथ रख के उसे हटाना चाहा। तुम जाग रहे थे? घबराहट से उसे बोलती हुई वो उसके हाथ अपने गिर्द बंधे हुए हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर जवाब में उसकी गिरफ्त और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। कोशिश बेकार है, सरगोशी मांद उसके कानों में बोलता हुआ वो अपने लबों का दहकता हुआ लम्स उसके गालों पर छोड़ चुका था। उसके सार में और सुर्ख पड़ी थी। वो उसकी दाढ़ी की चुभन को महसूस कर रही थी। दानियाल कपकपाते लबों से उसका नाम सरगोशी में अदा हुआ था, जबकि वो उसकी गर्दन पर लब रखता हुआ उसे सांस रोकने पर मजबूर कर रहा था। सरगोशी करते हुए वो उसके वजूद पर झुकते उसकी रानाइयों में गुम होने लगा था कि हूर उसे फिर से रात वाले मोड़ में जाते हुए देखकर बौखला उठी थी। तभी उसे कंधे से पकड़कर थोड़ी दूर करते हुए उसकी आंखों में देखे गई थी। सांस सीने में ही अटका हुआ था, जबकि दिल धड़कते हुए बाहर आने की तगोदो में था। दानियाल धड़कते हुए दिल के साथ दानियाल की खुमार आलूद आंखों में देखकर बोलती हुई वो उसके मुंह और जज्बात पर बंद बांधने की कोशिश कर रही थी, जो कि सरासर फजूल था। तभी उस पर झुककर उसके लबों का जाम पीते हुए वो उसके वजूद में गुम होता चला गया। अपने बाजुओं की मजबूत गिरफ्त में लिए हुए वो उसे जज किए हुए था, जबकि वो दानियाल की लम्हा बा लम्हा बढ़ती हुई पॉजेसिव नेचर पर आजिज़ आ चुकी थी। उससे पहले कि वो फिर से उसके वजूद में बहक कर उसे बेबस कर देता, बौखलाहट भरे अंदाज में वो एक झटके से खुद से दूर करते हुए हल्क से तर कर गई थी। दानियाल प्लीज़, मुझे दुआ को देखने जाना है, कपकपाते लहजे में बोलती वो भले ही उससे बहाने कर रही थी, मगर वो फिक्रमंद होता हुआ उसे अपने हसार से आज़ाद कर चुका था। ठीक है, इस वक्त हमारी बेटी को हमारी ज़रूरत है, चलो आओ। नरमी से उससे बोलता हुआ वो उसकी कमर से थामे उसे अपने हसार में लिए हुए ही उठा था, जबकि वो साथ तशक्कर भरी नज़रों से उसे देखते हुए पीछे चल दी। मम्मा, ये कौन है? वो दोनों जो कमरे में इकट्ठे दाखिल हुए, सामने ही दुआ को जागते हुए देखकर उसकी तरफ बढ़े। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने मौजूद दानियाल को देखकर वो बोलती हुई बहुत प्यारी लगती थी। ये आपको बाबा चाहिए थे ना? ये आपके बाबा हैं। मुस्कुरा कर दुआ को अपने हसार में लेते हुए दानियाल को देखकर बोली, जबकि आंखें उस एहसास से चमक रही थीं, तो अब मेरे भी बाबा हैं। बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो दानियाल को हैरत से देखते अपनी माँ से बोली, जबकि दानियाल ने आगे बढ़ते हुए उसे अपने बाजुओं के हसार में थामा था। मेरी प्यारी बेटी, मुस्कुराते हुए सरगोशी मांद आवाज़ में बोलता हुआ वो उस दुआ को गले से लगा लिया, जबकि वो भी दानियाल की गर्दन में चेहरा छुपाए हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। हूर ने इन दोनों को मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा था। अब वो मुकम्मल थी। शायद ये जगह हमेशा से खाली ही दानियाल के लिए थी। अहमर की कमी खामोशी से दानियाल ने उनकी ज़िंदगी में आकर मुकम्मल कर दी थी। ज़िंदगी ने उसे एक खूबसूरत हमसफ़र से नवाजा था और वो ज़िंदगी की और रब की बेहद शुक्रगुजार थी।